آپ کو لے چلیں گے گورنر سندھ کامران ٹیسوری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. کہیں ایسے فیصلے تو نہیں ہو رہے جنہیں پھر 10 سال بعد ریویو کرنا پڑے اور خود اعلیٰ عدلیہ ہی اس کے خلاف فیصلہ دے رہی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن سیاہ دن ہے کہ ایسے فیصلے آئے جس کی قوم کو کیا جن کے حق میں آئے انہیں بھی امید نہیں تھی. تو یہی بات آج میں نے آپ صحافی بھائیوں سے کرنی تھی. اب اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو کر لیں. نہیں، میں کہتا ہوں کہ فیصلے قانون اور آئین کے مطابق آنے چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ اگر فیصلوں کے اوپر آواز اٹھ رہی ہو یا ذات پر آواز اٹھ رہی ہو تو پھر کرسی سے اٹھ جانا چاہیے، کسی اور کو موقع دینا چاہیے. اور میں نے یہ بھی بات آپ کے سامنے کہی کہ موڈ بدلے اور ہوا بدلے تو فیصلہ نہیں بدلنا چاہیے. یہی فیصلے ماضی میں کس طرح سے آئے، کیا کیا باتیں کی گئیں، اور آج جو ہے وہ جس طرح سے فیصلے آ رہے ہیں اس بات پر قوم پریشان ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا کر ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی سپریم کورٹ ہے. کا فیصلہ بھی آیا ہی تھا نا، تو اس کو پھر کیوں ضرورت پڑی کہ 30 سال کے بعد سپریم کورٹ نے بدلا. اسی طرح افتخار چودھری صاحب کے فیصلے اور ثاقب نثار صاحب کے فیصلوں پہ آج تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ اس وجہ پر بات ہو رہی ہے. کامران صاحب فرمائیے گا، آپ نے کہا کہ فیصلے کسی دباؤ یا جھکاؤ کی وجہ سے آ رہے ہیں. دوسری طرف آپ نے کلیئر بھی کر دیا کہ مضبوط آرمی ہے تو ہم ہیں. آپ کو تو پتہ ہے کہ یہاں پہ کون برسر اقتدار ہے اور زیادہ کس کی چل رہی ہے. ذرا کلیئر کیجئے کہ یہ جھکاؤ اور دباؤ آپ کے مطابق کس کا ہے جس کی وجہ سے یہ فیصلے اتنی جلدی تیز ہو رہے ہیں، اتنی جلد یہ فیصلے آ رہے ہیں. اچھا صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے جیسے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں عام آدمی تو فیصلوں کا انتظار کرتا ہے سالوں، اور یہاں پر سمجھیں کہ جیسے لفظ آپ نے بھی استعمال کیا، گھنٹوں میں فیصلے آ رہے ہیں. لاڈلوں کے لیے استعمال، چاہے وہ ماضی کی حکومت تھی یا اب حکومت میں یا اپوزیشن میں جو بھی ہیں، فیصلے جلدی آ جاتے ہیں. یہ کیا کہیں گے ساری صورتحال کو؟ دیکھیں، جو آپ نے سوال کیا میں نے وہ واضح کرنے کی کوشش کی تھی اپنی بات میں، لیکن میں دوبارہ آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں، ہمارے ہاں جس کا دل چاہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور افواج پاکستان کو سیاست میں گھسیٹ لیتا. جن چیزوں سے دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا اس پر بھی بات کی جا رہی ہوتی. میں یہاں پر آج یہ بات کر رہا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی پڑے گی. سپریم جوڈیشل کونسل کی بات میں کیوں کر رہا ہوں کہ چاروں صوبوں کے چیف جسٹس اور چیف جسٹس سپریم کورٹ بیٹھیں اور دیکھیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ کہاں ہائی کورٹ کے ججز آپ کو خط لکھ رہے ہیں. آج تمام ہی سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے پریس کانفرنس کی ہے، فیصلے پر آواز اٹھائی ہے، نکتہ چینی کی ہے. اس کی وجوہات تلاش کرنے کی ضرورت ہے. میرا پوائنٹ آف ویو صرف یہ ہے کہ ایسے فیصلے نہ کیے جائیں جس پر 10 سال بعد پھر ندامت ہو اور پھر یہی عدلیہ ان فیصلوں کو ریورس کر رہی ہو. دیکھیں، ایک ادارہ ہے جس کا سبھی احترام کرتے ہیں اور وہ اعلیٰ عدلیہ ہے. آج اگر اعلیٰ عدلیہ کے اوپر بھی سوالات اٹھنا شروع ہو جائے، لوگ پریس کانفرنسز کریں. آج جو سیاسی نظام ہے یہ بھی ایک حکومت کا پلر ہے نا. آپ سیاسی جماعتوں کو، سیاسی لوگوں کو اس سے مائنس نہیں کر سکتے. اگر سیاسی جماعتیں اعتراض اٹھا رہی ہیں تو وہ عوامی نمائندوں کے طور پر اٹھا رہی ہیں نا. تو اگر سبھی لوگ آواز اٹھا رہے ہیں تو پھر دال میں کچھ کالا ہے، اور وہ کسی جھکاؤ کی وجہ سے ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ بھی عدالتیں کریں گی. جیسے میں نے کہا کہ غریبوں کے فیصلے، عوام کے فیصلے سالوں میں نہیں آ رہے جیسے آپ نے بات کی، تو پھر لاڈلوں کی بات کہہ لیں تو وہ پھر گھنٹوں میں کیسے آ رہے ہیں؟ اگر کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد مہینوں نہیں سناتے تو پھر دوسرے دن فیصلہ کیسے آ رہا ہے؟ میرا وہ پوائنٹ آف ویو ہے. میں کسی بھی جج کی جو ڈگنیٹی ہے ان کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. ہمارے لیے سارے ہی ججز احترام کے قابل ہیں.
आला अदलिया पर हमारा एतमाद है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये एतमाद कायम रहे, न कि लोग इस पर सवालात उठाना शुरू कर दें। और आप यकीन जानें आज का सवाल यही है कि मूड बदला, हवा बदली और फैसले बदल गए। और आज का जवाब यही है कि लाडलों के फैसले घंटों में आ रहे हैं और अवाम और गरीबों के फैसले सालों में नहीं आ रहे हैं। देखें, मैं तो समझता हूँ पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के बार्स हैं, हाई कोर्ट बार्स हैं, देखें बार्स और जुडिशरी का चोली दामन का साथ है। यही वकील हैं कल जो जज बनते हैं। तो अगर मैं समझता हूँ कि आज मेरे आने वाले इस मनसब पर बैठेंगे और कौम उनको तस्लीम ना करे, अवाम उनके फैसलों को ना माने, उससे पहले ही आप अपने आप को ठीक करें। मकसद तो यह है कि रिव्यू करें। देखें, कोई भी शख्स अगर गलती करता है, आज सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो साहब के केस में गलती को माना है और आप सबके सामने है। आज अदलिया अपने ही किए हुए फैसलों को गलत करार देकर उस पर नए फैसले कर रही है। तो मैं तो सिर्फ यहाँ ये बात कर रहा हूँ कि इससे पहले कि इन फैसलों को भी अगले 10 साल के बाद आपको रिव्यू करना पड़े, तो आज ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाएं और जहां इतनी अफरा तफरी हो, जहां पिछले कई दिनों से या पिछले महीने से अदलिया ही खबरों की जीनत हो, तो मैं समझता हूं अदलिया को खबरों की जीनत में नहीं होना चाहिए। अदलिया को फैसलों की वजह से खबरों में होना चाहिए। प्रेशर टिकाओ, आपको क्या लगता है कि किस किस्म का इन्फ्लुएंस आपको नज़र आ रहा है, बैरूनी या अंदरूनी? इंटरनेशनल इसमें मुलव्वस है लोग, या कि यहाँ की पॉलिटिकल फोर्सेस भी हो सकती हैं? आप इस पर तबसरा क्यों नहीं करते? देखें, मैं तो तबसरा आपसे कर ही रहा हूँ और मैंने स्टार्ट ही इस बात से लिया कि जब पाकिस्तान में माशी खुशहाली की तरफ बढ़ रहा होता है और जहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आना शुरू होती है, तो कुछ बैरूनी ताकतें जो हैं वो अपना असर दिखाना शुरू करती हैं। और ज़ाहिर है, मैंने जैसे कहा कि जब कोई इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करे तो उसके असासे चेक कर लेने चाहिए उसी वक्त, ना कि 10 साल बाद हम चेक करें। और उसी बात को मैं कह रहा हूँ कि ये सिवाय बैरूनी साजिश के और उन लोगों के जो कि पाकिस्तान में इस्तेकाम नहीं चाहते, जो कि पाकिस्तान को माशी तौर पर अपने पैरों पे ना खड़ा होने देना चाहते, ये वही लोग हैं जो अपनी असर व रसूख को इस्तेमाल कर कर चीज़ों पर असरअंदाज होते हैं। और आज वो सब आपको नज़र आ रहा है। मतलब मैं हैरान हूँ कि एक तरफ पाकिस्तान में सऊदी इन्वेस्टमेंट आ रही है और एक सियासी लीडर आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान में नया इलेक्शन करा दो। मतलब देखें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सारे निज़ाम को ठीक करने के लिए अदलिया को ठीक होना पड़ेगा। देखें, जहाँ डाकू, मुजरिम, चोर, दहशतगर्द, रिश्वतखोर पकड़े जाते हैं, या तो उनकी अगले हफ्ते या 3 हफ्तों में ज़मानत हो जाती है। ये सारी चीज़ों को मैं कहता हूँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बैठे, मैं बार बार कह रहा हूँ ये लफ्ज़। देखें, अब वो वक्त आ गया है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, और जो करना है अभी कर डालो। आज पाकिस्तान अपने माशी बहरान पे खड़ा है और निकल रहा है।